السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ نے بیلاروس کے صدر لوکاشینکو سے ملاقات کی۔ چین اور یورپی یونین کا 24واں سربراہ اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوگا، اور فلسطین اسرائیل تنازع میں جنگ بندی ختم، پرتشدد کا رویہ دوبارہ شروع۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 24 دسمبر کو چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے ساتھ بیجنگ میں ملاقات کی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ اس سال فروری کے آخر میں جناب صدر نے کامیابی کے ساتھ چین کا سرکاری دورہ کیا اور ہم چین اور بیلاروس تعلقات کی اعلیٰ سطحی ترقی کو فروغ دینے پر اہم اتفاق رائے تک پہنچے۔ گزشتہ سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سیاسی باہمی اعتماد مزید مستحکم ہوا اور بین الاقوامی تعاون مزید قریب تر ہوا۔ چین نے چین اور بیلاروس تعلقات کو ہمیشہ تصویراتی اور طویل المدتی نقطہ نظر سے دیکھا۔ چین بیلاروس کی مضبوطی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی حمایت کرتا ہے، جو اس کے قومی حالات کے مطابق ہو، اور بیلاروس کے اندرونی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ چین بیلاروس کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے، ایک دوسرے کی مضبوطی سے حمایت، عملی تعاون کو فروغ دینے اور چین بیلاروس تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیلاروس کے صدر لوکاشینکو نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے ترقی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بیلاروس کو پوری امید ہے کہ چین ترقی کرتا رہے گا اور مضبوط تر ہوتا جائے گا، جو دنیا بھر میں امن اور ترقی کے لیے سازگار ہوگا۔ دونوں سربراہان مملکت نے یوکرینی بحران اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ 4 دسمبر کو چینی صدر شی جن پنگ نے امپیریل اسپرنگ انٹرنیشنل فورم 2023 کے نام مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ اپنے قیام سے لے کر اب تک امپیریل اسپرنگز انٹرنیشنل فورم نے دنیا بھر سے بصیرت رکھنے والے افراد کو اکٹھا کیا تاکہ عالمی امن و استحکام، پائیدار معاشی ترقی اور ثقافتی تبادلوں اور باہمی طور پر سیکھنے کے عمل سمیت دیگر موضوعات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس فورم نے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور عوام کے درمیان تعلقات بڑھانے میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں بے مثال تبدیلیوں کے پیش نظر انسانی معاشرے کو متحد ہونا ہوگا اور باہمی سیکھ، کھلے پن، شمولیت اور جیت جیت تعاون کے جذبوں کو فروغ دینا ہوگا تاکہ مشترکہ طور پر ایک بہتر دنیا کی تعمیر کی جا سکے۔ امپیریل اسپرنگز انٹرنیشنل فورم 2023 گوانگڈونگ صوبے کے شہر گوانگچو میں شروع ہوا، جس کا موضوع کثیر الجہتی، زیادہ تبادلے، زیادہ شمولیت اور زیادہ تعاون ہے۔ 3 دسمبر کو انڈرسٹینڈنگ چائنا انٹرنیشنل کانفرنس 2023 اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس میں 30 سے زائد ممالک اور خطوں سے 600 سے زائد بین الاقوامی مہمانوں نے شرکت کی۔ کانفرنس سے ایک بار پھر دنیا پر چینی طرز کی جدیدیت کی ترقی کے مثبت اثرات کو سمجھنے میں مدد ملی۔ چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستانی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین اور پاک چین ایسوسی ایشن کے چیئرمین مشاہد حسین سید کا ماننا ہے کہ آج دنیا پرامن نہیں ہے اور فلسطین، اسرائیل اور روس یوکرین تنازع سب کے سامنے واضح ہے۔ انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے تجویز کردہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو میں تمام ممالک کی تقدیر کو ایک جامع نقطہ نظر سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم ایک کمیونٹی میں ہیں اور کوئی بھی ملک تنہا نہیں رہ سکتا۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونگ نے اعلان کیا کہ چین اور یورپی یونین کے درمیان اتفاق رائے کے مطابق 24واں چین یورپی یونین سربراہ اجلاس 7 دسمبر کو بیجنگ میں منعقد ہوگا۔ چین کے صدر شی جن پنگ یورپی کونسل کے صدر چارلز میشیل اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لائن سے ملاقاتیں کریں گے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ چارلز میشیل اور وان ڈیر لائن کے ساتھ مل کر اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ 4 دسمبر کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے یومیہ پریس کانفرنس کی۔ ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ پہلی سپلائی چین ایکسپو کا انعقاد عملی اقدامات کے ساتھ صنعتی اور سپلائی چین میں بین الاقوامی تعاون کو گہرا کرنے کے چین کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی تبصرہ ہے؟
وانگ وینبین نے کہا کہ سپلائی چین کے موضوع کے ساتھ دنیا کی پہلی قومی نمائش کی حیثیت سے پہلی سپلائی چین ایکسپو نے مجموعی طور پر 515 چینی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کو نمائش میں شرکت کی طرف راغب کیا۔ نامکمل اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 200 سے زائد تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن کی مالیت 150 ارب یوان سے زائد تھی۔ ایکسپو ایک عظیم الشان ایونٹ ہے جو دنیا اور مستقبل کو جوڑتا ہے، ایک مستحکم اور لچکدار صنعتی اور سپلائی چین کی تعمیر کے لیے تمام فریقوں کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتا ہے، ایک واضح اشارہ بھیجتا ہے کہ چین گہری سطح پر عالمی صنعتی چین اور سپلائی چین کی تعمیر میں حصہ لے گا، اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ چین نہ صرف عالمی صنعتی اور سپلائی چین میں تعاون کا حصہ دار ہے بلکہ ایک مضبوط محافظ اور معمار بھی ہے۔ سدرن تھیٹر آف آپریشنز کے ترجمان ایئر فورس کے سینئر کرنل تیان جون لی نے کہا کہ 4 دسمبر کو امریکی گن فورٹس کے ساحلی جنگی جہاز نے چینی حکومت کی منظوری کے بغیر چین کے جزائر نانشا میں رین آئی جاؤ سے ملحقہ پانیوں میں غیر قانونی طور پر در اندازی کی، اور چینی پیپلز لبریشن آرمی کے سدرن تھیٹر نے پورے عمل کی پیروی کی اور نگرانی کے لیے بحری دستوں کو منظم کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جان بوجھ کر بحیرہ جنوبی چین کے پرامن ماحول میں خلل ڈالا، چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی کی، علاقائی امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچایا اور بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ بحیرہ جنوبی چین میں امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کو بحیرہ جنوبی چین کے تمام جزائر اور اس سے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید خود مختاری حاصل ہے، اور چینی فوج بحیرہ جنوبی چین میں قومی اقتدار اعلیٰ اور سلامتی نیز اس علاقے کے امن و استحکام کے دفاع کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔ 1 دسمبر کو اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تبدیلی کے فریم ورک کنونشن کے پارٹنرز کی 28ویں کانفرنس کے دوران معروف چینی اور غیر ملکی کاروباری افراد کے درمیان پائیدار ترقی کا مکالمہ دبئی، متحدہ عرب امارات میں ہوا۔ اس مکالمے میں چینی اور غیر ملکی تاجروں نے انٹرپرائزز پر عالمی کاربن نیوٹرلٹی کے اثرات اور ان کے رد عمل، اور انٹرپرائز کاربن نیوٹرلٹی کے لیے تکنیکی اور انتظامی جدت پر تبادلہ خیال کیا، اور عالمی کاروباری برادری سے اپیل کی کہ وہ پیرس معاہدے اور دبئی موسمیاتی کانفرنس کے عملی اہداف پر فعال رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ طور پر عالمی موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹیں۔ شرکاء نے گرین اور کم کاربن کی ترقی کے لیے اپنے تجربات کا بھی تبادلہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے امور کے لیے چین کے خصوصی ایلچی شے جنہوا نے اجلاس میں کہا کہ کاروباری ادارے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے عمل میں اہم حصہ ہیں، اور کاربن نیوٹرلٹی کی تکمیل میں بھی ان کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ چینی اور غیر ملکی صنعت کار اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار ترقی کے رد عمل میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالیں گے۔ اس موقع پر عالمی صنعتی اور تجارتی کونسل برائے پائیدار ترقی کے صدر اور CEO نے حالیہ برسوں میں پائیدار ترقی میں چین کے تعاون اور کوششوں کو خوب سراہا۔ انڈرسٹینڈنگ چائنا کانفرنس 2023 1 سے 3 دسمبر تک گوانگچو میں منعقد ہوئی۔ مصنوعی ذہانت اور بنی نوع انسان کے مستقبل کے موضوع پر سائنسی اور تکنیکی حلقوں اور تعلیمی اداروں کے چینی اور غیر ملکی مہمانوں نے تفصیل سے گفتگو کی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ مصنوعی ذہانت کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے گا، یہ انسانی معاشی اور سماجی ترقی کو فروغ دے گی، لیکن مصنوعی ذہانت کا استعمال لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جانا چاہیے، جس میں نگرانی اور قواعد و ضوابط سمیت دیگر پہلوؤں میں عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی 1 دسمبر کو ختم ہوئی، جس کے بعد فلسطین اسرائیل تنازع میں پرتشدد کارروائیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ 3 دسمبر کو اسرائیلی فوج اور فلسطینی مسلح گروہوں کے درمیان لڑائی جاری رہی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس میں زمینی فوجی آپریشن شروع کیا، اور فلسطینی مسلح گروہ اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 3 دسمبر کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے اثرات تباہ کن ہیں۔ اس صورتحال میں اب سب سے زیادہ ضروری چیز جنگ بندی کی طرف واپس آنا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔
مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.ca۔